रैंकिंग ऑफिशियल जो थे CBP के, आइस के, और उसके साथ ही USCIS के, वो वहाँ पे मौजूद थे, और वो अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन पेश करने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उसमें जो मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ बातें कि कहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया और उसका जवाब क्या मिला। सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था, ये जो चेहरों पे मास्क पहनने का तरीकाकार है। आप देखें, स्क्रीन पे आप देखते होंगे, ऐसे ऐसे लोग जो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी उन इमेजेस को पसंद नहीं करते। वहां पे देखते हैं कि आप मुसल्ला लोग हैं, बड़ी बड़ी गन्स उन्होंने उठाई हुई हैं, और यूनिफॉर्म में मुलव्वस हैं, और यूनिफॉर्म इस तरह है जो फौजी इस्तेमाल करते हैं, और चेहरों पे उनके मास्क हैं, उनकी आईडी आईडी बैज जो है वो नजर नहीं आ रहा। जिन कारों के अंदर वो गाड़ियों के अंदर आते हैं और जिसमें बिठा के लोगों को ले जाते हैं, वो अनमार्क्ड कार है। इस तरह से महसूस होता है कि जहाँ पे आप ऐसी जगह पे आ गए कि जहाँ पे कानून आपको नजर नहीं आता। तो इस बारे में उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और कुछ रिपब्लिकन पार्टीज ने भी, पार्टी के लोगों ने भी, उन्होंने कहा कि ये मास्क वाला मामला जो है ये खत्म होना चाहिए। ये मास्क जो है, ये इसका बुनियादी मकसद ये है उनके कहने के मुताबिक कि लोगों को खौफजदा कर रहे हैं, और इससे रिपब्लिकन पार्टी ये कह रही है कि हमें भी फायदा नहीं पहुंच रहा। उसकी वजह से ये कि हमारे अपने वोटर्स जो है इन इमेजेस को पसंद नहीं कर रहे। देखिए, बेसिक जो फंडामेंटल ट्रूथ है वो ये है कि ये इट्स ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, और ये नेशन ऑफ इमिग्रेंट जो है इसलिए कामयाब हुई कि उन लोगों ने यहाँ बाहर से आए और यहाँ पे आके उन्होंने काम किया और मेहनत की। उस उनकी मेहनत से ये कंट्री जो है बना है। चाहे वो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, रेलवे लाइन्स हैं, हाईवेज हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। तो उसको, वो कहते हैं ना कि इसके डीएनए में, इस कौम की डीएनए में ये चीज़ शामिल है, तो उसे अलहदा नहीं किया जा सकता। तो जो लोग रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी जब ये इमेजेस देखने शुरू किए, और अब वो इमेजेस जो हैं वो हर आंखों में रच बस गए हैं, तो फिर उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम उसमें नाकाम हो जाएंगे। तो ये खतरा उन्हें महसूस हो रहा है, लेकिन अभी तक DHS के जो ऑफिशियल हैं वो इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो क्रिटिसिज्म वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, अगर आप कानून को तोड़ नहीं रहे हैं, तो फिर आपको शर्म करने की क्या जरूरत, चेहरे पे निकाब डालने की क्या जरूरत है? आप अपने आप को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे? लेकिन दूसरी तरफ से उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए, ये जो काम हो रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है, और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन जाहिर है कि इस आर्गूमेंट को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से जो बैज है, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जिसमें आप FBI को भी देख लीजिए, उनके चेहरों पे निकाब नहीं होते। लोकल पुलिस जो है वो इंतहाई खतरनाक काम करती है। FBI वाले जो बड़े खतरनाक किस्म के कई दफ़ा उन्हें टारगेट दिए जाते हैं, जिसमें गैंगस्टर के खिलाफ वो जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेहरे पे जो है निकाब नहीं पहना हुआ, अपने चेहरे को ढांपा हुआ नहीं है। उनकी आईडीज जो है वो नज़र आ रही हैं। लोकल पुलिस जो है वो देख लीजिए कि जिस वक्त वो गैंगस्टर के खिलाफ जाते हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाते हैं, तो उनके बैज वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और उनके चेहरे जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो उन्हें अगर ख़तरा नहीं है तो फिर इन्हें किस बात का ख़तरा है? तो इस पर खासी लंबी चौड़ी बहस होती रही, और मैं समझता बड़ी दिलचस्प बहस थी, कि जिसमें यह कहा गया कि ये निकाब पोशी, चेहरों पर निकाब, और उसके साथ ही जो बैज आईडी है वो होना चाहिए, और वो विजिबल होना चाहिए। तो जब तक ये विजिबल नहीं होगा, उस वक्त तक हम इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। इसके साथ ही आप देखें कि उसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो था वो कि अरेस्ट जो है वो वारंटलेस अरेस्ट हो सकती हैं, और क्या वारंटलेस अरेस्ट के साथ ही जो है वो जो जुडिशल अरेस्ट है, उनको एक साथ हटाया जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट के ज़रिए से इन लोगों को जो है वो लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाता। तो इस पर खासी बहस मुबासा होता रहा, और डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना ये था कि अगर कोई भी किसी किसी शख्स को भी उसके उसके घर से अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वारंट होना चाहिए, और वारंट जो है वो जुडिशल वारंट होना चाहिए। समराद ये है कि फेडरल कोर्ट के
جج کی طرف سے وہ وارنٹ ایشو ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آئس کے لوگ خود ہی وارنٹ نکال لیں جسے ایڈمنسٹریٹو وارنٹ کہتے ہیں اور اس وارنٹ کی بنیاد پہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے. تو اس کے بارے میں خاصی بیک اینڈ فورتھ ہوتی رہی اور کافی اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی رہی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی اور میرا خیال ہے ایک موضوع اس موضوع کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کور کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے فورتھ امینڈمنٹ امریکن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو فورتھ امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں جو وارنٹ لیس سرچز اور اریسٹ ہے اس کی ممانعت موجود ہے اور خاص طور پہ ایسے اریسٹ کے جو گھروں کے اندر سے کیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن اور اس کے ساتھ ہی فیڈرل کورٹس یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ جوڈیشل وارنٹ ہونا چاہیے. جو کنسینشول انفورسمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ اس پہ بھی میں بات کر سکوں گا لیکن بنیادی طور پہ جو ہے اس کے لیے وارنٹ چاہیے اور وہ وارنٹ جو ہے وہ فیڈرل کورٹ کی جانب سے ہونا چاہیے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ڈی ایچ ایس نے مختلف پوزیشن لی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے مختلف پوزیشن لی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور گھروں میں ہم اگر چلے جاتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ایسی صورت میں کہ جب کہ اس شخص کے خلاف آلریڈی ڈیپوٹیشن کے آرڈر ہو چکے ہیں ہمیں جوڈیشل وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ایڈمنسٹریٹو وارنٹ کے ذریعے سے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی خاصا بحث مباحثہ ہوتا رہا. جوڈیشل وارنٹ اگینسٹ ایڈمنسٹریٹو وارنٹ. اب اس کے ساتھ ہی جو فنڈنگ وغیرہ ہے ظاہر ہے وہ فنڈنگ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ فنڈنگ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گی لیکن اس میں اس سٹیج کے اوپر جو ہے یہ رکاوٹ نظر آ رہی ہے. اب اس میں جو ایجنسیز ہیں ان ایجنسیز کی طرف سے کوئی نرمی نظر نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جو آئی ڈیز ہیں جو بیج ہیں وہ ویزیبل ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ صورتوں میں جو ہے وہ جو ماسک وغیرہ ہیں ان کے رویے سے لگتا ہے گو کہ حالانکہ ان کی کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ ریلیکس کیے جا سکتے ہیں لیکن فیڈرل جو ایڈمنسٹریٹو وارنٹس ہیں اس کے بارے میں ان کی پوزیشن جو ہے بڑی کلیئر ہے اور اس پہ وہ بج نہیں ہونا چاہتے. ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اسے اگر ہم کور کر سکے کیونکہ اس میں سرچز کے علاوہ جو ڈی ایچ ایس کا ایک اور امپورٹنٹ طریقہ کار ہے وہ بھی آ جاتا ہے اور اس میں جو خاص طور پہ یہاں کی جو فیڈرل کورٹس ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو لیکن اس میں چلیے میں اسے ایک اور موضوع کے ساتھ جوڑ کے آپ کے پیش کر سکوں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں لیکن وہ امپورٹنٹ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس کو چند الفاظ میں جو ہے ایک اور موضوع ہے اس کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ پیش کیا جا سکے. ہاں ایک اور جو اس میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ کیمراز کا استعمال ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیمرہ جو ہے وہ باڈی کیمرہ جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے اور ڈیموکریٹس پارٹی نے جو ہے اس کے بارے میں خاصی آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ کیمراز جو ہیں وہ باڈی کیمراز جو ہیں وہ استعمال ہونے چاہیے اور ایسا نظر آتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے تیار ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جہاں تک بڑے معاملات ہیں اس پہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کمپرومائز دکھائی نہیں کیا. تو اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ میری اپنی اوپینین میں یہ کمپرومائزز جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے. لا انفورسمنٹ جس وقت اپنا ایجنڈا سامنے لے کے چلتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایگزیکٹو برانچ کو بہت سے پاورز جو ہیں وہ حاصل ہیں ان پاورز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ بھی ان پاورز کو جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. ادروائز یہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے بائیڈن دور کے اندر لوگوں نے تنقید کی تھی اور بائیڈن گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہنا چاہ رہی بائیڈن گورنمنٹ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسٹیٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے, پاور جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہ انتظامیہ بھی یہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہتی ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے. ظاہر ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے انتظامیہ ہے انہوں نے ملک کا انتظام چلانا
اگر وہ انتظام نہیں چلا سکتے اور ان سے پاور لے لی جاتی ہیں تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن اس وقت جو پاورز ان کے پاس موجود ہیں کانسٹیٹیوشنلی وہ بیلنسڈ ہے، لیکن یہ انتظامیہ جو ہے ان آئینی پاور سے بڑھ کے کام کرنا چاہ رہی ہے اور ہر جگہ پہ اپنا ہاتھ ڈالنا چاہ رہی ہے اور کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیڈرل کورٹس کی جانب سے ڈیسیجن جو ہے وہ ہر روز نئے ڈیسیجن آ رہے ہیں اور بڑے پاورفل ڈیسیجن آ رہے ہیں. ابھی گزشتہ پروگرام میں نے ہیبیس کارپس کے حوالے سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح سے ان لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے کہ جن کے کیسز جو ہیں ابھی پینڈنگ ہیں. مثال کے طور پہ 3 لوگ ایسے تھے کہ جن کے اسائلم کے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ 5 سال کا بچہ اور اس کا فادر، ان کے جو کیسز تھے وہ اسائلم کے کیسز تھے اور انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں اریسٹ کر دیا. تو ایسے حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس میں نہ صرف ہیوی ہینڈیڈنس نظر آ رہی ہے، انفیئر نظر آ رہے ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ ریپبلکن پارٹی خود بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اسے پسند نہیں کر رہے. اس لیے نہیں پسند نہیں کر رہے کہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، اس لیے بھی وہ پسند نہیں کر رہے کہ انہیں ایک بہت بڑا خطرہ اپنے سروں پہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کی وجہ سے جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں وہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر یہ خلا جو ہے وہ بڑھتا رہا تو پھر ان کی کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی.